أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بہنوں، آپ سب کیسی ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے آزمائشوں سے ہماری حفاظت کرے، صحت والی زندگی دے ہم لوگوں کو۔ تو آج ہم لوگ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں درود و سلام۔ اللہ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اس نے ہم کو یہ اس محفل میں لا کر بیٹھایا ہے تاکہ ہم لوگ اس کے کلام کو، اس پر غور و فکر کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر ہم اس کو اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے پھر اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج جو ہم لوگ سمجھیں گے، تفسیر کریں گے، وہ ہے سورہ انعام کا دوسرا رکوع۔ ایک رکوع ہو چکا ہے آپ لوگوں کا، آج یہ دوسرا رکوع ہم سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 11 ہے۔ قل، کہہ دیجئے، سیرو فی الارض، سیرو یعنی چل پھر کر دیکھو، سیر کر کے دیکھو، فی الارض زمین میں، چل پھر کر دیکھو زمین میں، ثم انظروا، پھر تم دیکھو، غور کرو کہ غور کر کے کیا دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیف یعنی کیسے، تھا ہوا، عاقبۃ یعنی عاقبہ یعنی انجام، مکذبین جھٹلانے والوں کا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو اور غور کرو کہ کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں لوگوں سے کہ تم ذرا سا یہ تباہ شدہ قومیں جو ہیں وہ ان کے آثار کو دیکھو، اور ان کے چل پھر کر دیکھو، یعنی ان کو نگاہ عبرت کے ساتھ دیکھو، تو تم پر حقیقت جو ہے، ان کی حقیقت جو ہے وہ تمہارے اوپر ظاہر ہو جائے گی، اور پھر تم اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ یہ جو تمام قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، یہ فرعون کی قوم، یہ ساری قوموں میں جو چیز کامن تھی، مشترک تھی، جو ان ساری قوموں میں تباہی جو ہوئی، تو ان ساری قوموں میں ایک چیز مشترک تھی کہ وہ اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے اور اللہ کی آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، اور ان کے رسولوں کی بات بھی نہیں مانتے تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کی بات بھی نہیں مانتے تھے، اور ان کی بھی نافرمانی وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لوگوں سے، اس آیت میں جو چیز بتائی گئی ہے کہ چلو پھرو، گھومو پھرو، دیکھو چیزیں جو ہے، مقامات جو ہیں وہ جاؤ وہاں پر، اور وہاں تفریح کے لیے نہیں جانا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ آپ لوگ نوٹ کریے کہ گھومنے پھرنے کے لیے منع نہیں کیا گیا ہے، بلکہ جو چیز منع کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تفریح کے لیے نہیں جانا ہے ہم کو۔ جو تباہ شدہ قومیں ہیں ان کے آثار جو ہیں ان پر جائیں، ان کو ہم دیکھیں، مگر تفریح کے لیے نہیں جانا ہے۔
بلکہ عبرت کے لیے جانا ہے، یعنی ہم دیکھیں، اس پر غور و فکر کریں اور ہم اس سے کچھ سیکھیں، کچھ عبرت حاصل کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے سفر پر جا رہے تھے تو راستے میں قوم صالح کے آثار نظر آئے، یعنی قوم صالح علیہ السلام کی بستیاں ان کو نظر آئیں اور ان کے کنواں نظر آیا، ان کا بہت ساری چیزیں، صالح علیہ السلام کے آثار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ یہاں ٹھہرنا نہیں ہے، یہاں رکو مت، تیزی سے گزر جاؤ۔ تو یہ جو اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا کہ یہاں رکو مت، یہاں تیزی سے گزر جاؤ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آثار قدیمہ پر ہم کو جانا نہیں چاہیے۔ ہم کو آثار قدیمہ جو ہے وہ اس پر جا کر اس پر غور و فکر نہیں کرنا ہے۔ کس چیز سے منع کیا گیا ہے؟ کہ غفلت کے ساتھ نہیں جانا ہے۔ جو یہ تباہ شدہ قوموں کے آثار قدیمہ ہیں وہاں ہم کو غفلت کے ساتھ نہیں جانا ہے، تفریحی موڈ میں نہیں جانا ہے ہم کو، بلکہ ہم کو کیا کرنا ہے، جب بھی ہم کہیں بھی ایسی زمین سے گزریں جہاں تباہ شدہ قوموں کے آثار ہم کو دیکھنے کو ملیں تو ہم کو کیا کرنا چاہیے کہ ان کو عبرت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ اس نیت سے کسی سفر پر جانا اور وہاں سے کچھ سیکھنا یہ قرآن کا مطالبہ ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ کچھ سیکھنے کے لیے جاؤ، وہاں پہ تفریح کے لیے مت جاؤ۔ اور پھر یہ کہ عبرت کا کیا مطلب ہے، ہم عبرت کیا حاصل کریں کہ ہم دیکھیں، غور و فکر کریں کہ جو لوگ اللہ کو جھٹلانے والے تھے، جنہوں نے اللہ کی تعلیمات کو جھٹلایا، پیغمبروں کی تعلیمات کو جھٹلایا، تو ان جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا؟ ایسا کیوں ہوا کہ وہ قوم جو اتنی ترقی یافتہ تھی، اتنی قوت والی تھی، کثیر تعداد میں تھی، پھر یہ جو ہے اتنے سارے وسائل تھے، مگر پھر اچانک سے وہ سارے وسائل ان سے ختم کیوں ہو گئے؟ اور پھر یہ لوگ جو ہے کیوں تباہ شدہ قوم ہو گئے؟ وہ لوگ کیوں تباہ و برباد ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارے انعامات و اکرامات سے نوازا تھا۔ ایسے نہیں تھے کہ وہ لوگ زمین میں اپنی کوئی قوت نہیں رکھتے تھے، طاقت نہیں رکھتے تھے۔ وہ لوگ جو تھے آدمی، مطلب وہ لوگ تھے تعداد میں بھی بہت زیادہ تھے، وسائل میں بھی بہت زیادہ تھے، مگر اس کے باوجود جو ہے آج ان کا کہیں پر نام و نشان نہیں ہے۔ تو ہم کو ان تباہ شدہ قوموں سے ہم کو عبرت حاصل کرنی ہے، ان سے ہم کو کچھ سیکھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ تم چلو پھرو زمین میں اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے نا، انجام دیکھنا ہے، ان کا انجام ایسا کیوں ہوا۔ اب آگے کی آیت دیکھتے ہیں کہ قل لمن ما فی السماوات والارض، آپ ان سے پوچھئے کہ لمن ما فی السماوات والارض، یعنی جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ کس کا ہے؟ سوال کرنے اللہ تعالیٰ پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے سوال کریے کہ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ سب کس کا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے سوال کیا اور اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دے رہے ہیں، قل للہ، آپ جواب دے دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کا ہے۔ کتب یعنی لکھ دیا ہے، اللہ نے کیا لکھ دیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ اور کتب علی نفسہ الرحمہ، یعنی اللہ نے اپنے آپ پر رحمت کو واجب کر لیا ہے، لازم کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ پر رحمت کو واضح کر لیا ہے، واجب کر لیا ہے، لازم کر لیا ہے۔ اب جو یہاں پر سوال کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ذرا لوگوں سے پوچھئے کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ پھر انہوں نے جواب نہیں دیا۔ اگر وہ خاموش رہ گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ یعنی کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب خود ہی دے دیا۔ مشرکین جو تھے، جن سے سوال کیا جا رہا تھا کہ زمین میں اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے، تو مشرکین جو ہے وہ اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہتے تھے۔ کیا وجہ تھی کیوں نہیں دینا چاہتے تھے؟ وہ وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ جو تھے ان کا عقیدہ تھا اس بات کے، وہ قائل تھے کہ ہر چیز کا مالک خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب اگر وہ اس بات کا اقرار کر دیتے کہ زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، اگر وہ اس بات کا اقرار کر لیتے تو جو وہ لوگ کرتے تھے، جو وہ چیز جو ہے وہ ان کے عقیدے کے خلاف پڑتی تھی۔
اور نہیں، اگر وہ مان لیتے تو پھر یہ جو انہوں نے وہ کر کے جو دنیا بھر کے دیوی دیوتا بنا کر رکھے ہوئے تھے، جو شرک کرتے تھے، پھر اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہ ہوتا۔ اگر وہ یہ بات مان لیتے، کہہ دیتے اپنی زبان سے کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا بنایا ہوا ہے، وہ یہ بات کا دل سے مانتے تھے مگر زبان سے اس کا اقرار نہیں کرتے تھے۔ وہ لوگ اس بات کے قائل تھے کہ ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، مگر وہ اس کا اقرار اپنی زبان سے نہیں کرتے تھے، اور وہ انکار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ انکار کیوں نہیں کرتے تھے؟ کیونکہ وہ ان کا ماننا تھا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے بنائی ہوئی کس کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ تو وہ جو ہے اگر وہ اس بات کا زبان سے اقرار کر لیتے تو یہ بات ان کے عقیدے کے خلاف جاتی تھی، یعنی وہ انکار بھی نہیں کر سکتے تھے اور انکار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو لہٰذا جب انہوں نے جواب نہیں دیا، جواب دینے کے بجائے انہوں نے خاموشی اختیار کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کا جواب دے دیا، اور یہ جواب ایسا تھا جو ان کے نزدیک صحیح جواب تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے وہ جواب ان کے سامنے دے دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے سوال بھی آپ سے کروایا اور جواب بھی اللہ تعالیٰ نے آپ سے ہی دلوا دیا۔ آگے کی آیت دیکھتے ہیں۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے رحمت کو اپنے آپ پر لازم کر لیا ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ تمام لوگوں کو، تمہیں اور سب لوگوں کو یقیناً قیامت، یہ جو لام رکھتے ہیں نا، لام میں تاکید ہے، یہ لَيَجْمَعَنَّكُمْ، وہ ضرور جمع کرے گا تم کو، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن جمع کرے گا، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ الذین خسروا انفسہم، تو جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں، جو لوگ اپنے آپ کو خود ہی خسارے میں ڈالنا چاہتے ہیں، فہم لا یؤمنون، تو وہ لوگ جو ہیں اللہ کی تعلیمات اور رسول کی تعلیمات پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے بہنوں کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، یعنی انسان جو ہے، یہ انسان کی تربیت، انسان کی پرورش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ایک ایک قدم پر اللہ کی رحمت شامل ہو تو ہی انسان جو ہے وہ زندہ رہ سکتا ہے۔ ہم غور کریں اس بات پر کہ انسان کے زندہ رہنے میں اللہ کی رحمت کا بہت ہاتھ ہے۔ اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مشرکوں کو شرک کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، کافروں کو اپنی آیات کا انکار اور ہٹ دھرمی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی رزق دیتے ہیں، اور اس کی وجہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت میرے غصے پر سبقت لے گئی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اب اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم دیکھ لیں کہ کتبہ، اللہ نے رحمت کو اپنی ذات پر لازم کر لیا ہے۔ اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، 100 رحمتیں اللہ کی ہیں، ان میں سے اس نے صرف ایک رحمت کو زمین پر اتارا ہے، ایک رحمت کو، اور وہ اس سے کون فائدہ اٹھا رہا ہے؟ جن اور انسان اور چوپائے جو ہیں، جانور، کیڑے مکوڑے، وہ ایک رحمت جو ہے وہ ان سب پر تقسیم کر دی گئی ہے۔ اسی کی وجہ سے وہ آپس میں محبت کرتے رہتے ہیں، یعنی انسان آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جانوروں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ وہ ایک رحمت کی وجہ سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا ہے۔ تو ہمارے دلوں میں جو ایک دوسرے کے لیے محبت ہے وہ بھی دراصل کیا ہے؟ اللہ کی ڈالی ہوئی ہے، اور 99 محبتیں جو ہیں وہ اللہ نے اپنے لیے رکھ چھوڑی ہیں، اور جن سے قیامت کے دن اللہ اپنے بندوں کو سرفراز کرے گا۔ قیامت کے دن کے لیے اللہ نے وہ 99 رحمتیں جو ہیں وہ بچا کر رکھی ہوئی ہیں۔ متفق علیہ کی حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تو اپنی کتاب میں اپنے بارے میں یہ لکھا کہ ان رحمتی تغلب غضبی،
یعنی میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب پر غالب رہے گی۔ تو پھر جب بہنوں جب قیامت قائم ہوگی اور پھر یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، آگے والی آیت میں کیا کہا گیا ہے کہ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرور جمع کریں گے لوگوں کو قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ آگے کے بتایا الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، جو لوگ جو ہیں جو لوگ نہیں مانتے ہیں، جو لوگ اللہ کی تعلیمات پر ایمان نہیں لاتے، فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ اس کو کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا وہ نہیں مانیں گے، اس لیے کہ وہ ضد کا شکار ہیں، سارے دلائل موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں وہ، اس کے باوجود جو ہے وہ اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں لانا چاہتے ہیں۔ جو نہیں مانتے ہیں وہ خسارے میں رہیں گے۔ کون ہیں یہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کی بالکل بھی فکر نہیں کرتے ہیں، اور فکر نہ کرنے کی وجہ سے وہ اس کی تیاری بھی نہیں کرتے ہیں، اور آخرت میں قیامت کے دن یہی لوگ خسارے میں رہیں گے۔ اب بہنوں ہم لوگ آگے کی آیت دیکھتے ہیں کہ وَلَهُ، اور اسی کے لیے ہے مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات اور دن میں جو کچھ بھی آباد ہے سب کس کا ہے؟ اللہ ہی کا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ رات اور دن میں جو کچھ ہے، یعنی اللہ کی ملکیت میں ہر وہ چیز ہے جو بھی رہائش رکھے ہوئے، یعنی جو بھی رہ رہی ہے، جو بھی قائم ہے، بس یعنی وہ سارے کے سارے اللہ کی ملکیت میں ہیں۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ جو بھی چیزیں بس رہی رات اور دن میں، جو بھی چیزیں ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، ہم جن کا مشاہدہ کر رہے ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ کی ملکیت میں ہیں۔ اور ہم دیکھیں بہنوں، ہم کو یہ پتہ ہے کہ ہم زمین میں رہ رہے ہیں اور وہ زمین جو ہے وہ مسلسل حرکت کر رہی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس بھاگتی دوڑتی زمین کے اوپر انسان یا حیوان سکون سے جی رہے ہیں۔ زمین ہل رہی ہے، زمین چل رہی ہے، زمین سمندر کے وہ سورج کے اطراف جو ہے زمین گھوم رہی ہے، مگر انسان جو ہے اس کے اوپر سکون سے رہ رہا ہے۔ لمحے کیا آپ مجھے بتائیے کہ لمحے بھر کے لیے بھی آپ وائبریشن فیل کرتے ہیں؟ کچھ بھی حرکت فیل کرتے ہیں آپ لوگ؟ کیا کبھی آپ کو اس کا احساس ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ سارا انتظام کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، جو کہ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، جو کہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسانوں کے رہنے کے لیے سکون کی جگہ بنائی ہے، اور وہ انسان اس زمین پر سکون کے ساتھ رہتا ہے۔ اور یہاں پر اس آیت میں یہی فرمایا گیا ہے کہ وَلَهُ، اسی کے لیے ہے، مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، یعنی رات اور دن میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اب آگے کی آیت دیکھتے ہیں۔ قُلْ، آپ کہہ دیجئے، اغیر اللہ، جو آپ ان سے کہیے کہ کیا اغیر اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر، اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض، وہ جو ہے آپ ان سے کہیے کہ کیا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو سرپرست بناؤں؟ اتخذ ولیا، یا کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ فاطر السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعِمُ، اور وہ سب کو کھانا کھلاتا تو ہے لیکن وہ کسی سے کھانا نہیں لیتا ہے، وہ کھانا نہیں کھاتا ہے۔ تو بہنوں یہاں پر الہ ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے پوری کائنات، تمام کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ کائنات کی تخلیق میں چونکہ کسی بھی دوسرے الہ کا کوئی حصہ نہیں ہے، لہٰذا کوئی اور الہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور دوسری ایک چیز جو ایک بات کہی گئی ہے یہاں پر کہ وہ سب دوسروں کو کھلاتا ہے لیکن خود کسی سے کچھ نہیں کھاتا ہے۔
مطلب یہ کیا بتایا گیا ہے یہاں پہ؟ جو کھانا کھاتا ہے وہ کبھی الہ نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ الہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ کھانے کا محتاج ہے، اس کو بھوک لگ رہی ہے، کھانے کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا ہے، اس کو جینے کے لیے، دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے اس کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کھانے کا محتاج نہیں ہے۔ دوسرا یہ مطلب یہاں پر لکھا گیا ہے کہ سب لوگ کھانے کے لیے اللہ کے محتاج ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں، ایک لقمہ کچھ بھی جو ہے ہم اس کے لیے کھانے کے لیے اللہ کے محتاج ہیں، اور مگر یہ ہے کہ جو محتاج ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا ہے۔ حقیقی الہ وہی ہو سکتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ اب دیکھیے کہ مشرکوں نے جن کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، اپنا بھگوان بنا رکھا ہے، تو وہ جو کیا کرتے ہیں، ان بندوں کو رزق دینے کے بجائے الٹا ان سے رزق لیتے ہیں، جس کو جو انہوں نے بنا لیا ہے۔ تو اس میں ایک اگزامپل یہ دی گئی ہے کہ جو قبر کے جو عقیدت مند لوگ ہیں، جو قبروں کے مجاور ہیں، قبروں کی کے آگے سر جھکانے والے جو ہیں، وہ لوگ کیا ہیں، وہ کیا جو مجاور جو ہیں وہی ان کے آگے کھانا رکھتے ہیں، پرساد رکھتے ہیں، نیاز رکھتے ہیں، جو کچھ ہیں وہ جو قبروں کی دیکھ بھال، جنہوں نے وہ بت بنائے، وہ ان کے سامنے نظر و نیاز جو رکھتے ہیں، وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اور ایک جگہ آیا ہے کہ وہ اپنے آگے سے مکھی کو بھی اپنے آگے سے بھگا نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ سارے جو ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ جو سارے ٹھاٹ باٹ ہیں ان کے، جنہوں نے وہ بنا کر رکھا ہوا ہے، تو وہ دوسروں سے رزق لیتے ہیں، ان کو وہ رزق نہیں دے سکتے ہیں، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ جیسے کہ فرعون کی مثال لے لیجئے کہ فرعون جو تھا وہ اپنا ٹھاٹ باٹ اتنا جما ہی نہیں سکتا تھا جب تک اس کے بندے اسے ٹیکس اور نذرانے نہ دیں۔ تو یعنی وہ کیا، جب یہ عقیدت مند جو ہیں وہ پہلے قبر بناتے ہیں، پھر اس کو سجاتے ہیں، پھر وہاں پر ڈھول تاشے بجتے ہیں، تب پھر لوگ وہاں پر آتے ہیں اور نذر و نیاز پیش کرتے ہیں ان کے سامنے۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ تو جا کے قبروں میں سوئے ہوئے ہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں نا۔ تو یہاں پر یہی کہا گیا ہے کہ اگر ہم کسی اور کو اللہ بنا لیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو ولی بنا لوں، کیا اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے؟ نہیں، وَهُوَ يُطْعِمُ، بلکہ وہ تو کھانا کھاتا ہے، وَلَا يُطْعَمُ، اور وہ کسی کو، اللہ جو ہے وہ تو کھانا نہیں کھاتا ہے، اور یہ لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ اللہ ہی کی ذات وہ ہے جو اپنے بل بوتے پر قائم ہے، اس کو کسی کی محتاجی نہیں ہے، بلکہ سب اس کے محتاج ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے اس کے حقیقی الہ ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے، لہٰذا ہم کو سر تسلیم خم کس کے سامنے کرنا چاہیے؟ اللہ کے سامنے ہم کو سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ تو یہ جو ہے اللہ کی ملکیت میں سب کچھ ہے۔ اب یہاں پر یہ بات بتائی گئی ہے، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی کو ولی بنا لوں؟ ولی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دوست اور مددگار ہوتا ہے۔ اللہ جو ہے وہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کا، وہ ہے جو کھلاتا ہے اور کھلایا نہیں جاتا، یعنی اللہ کو ہم لوگ نہیں کھلاتے، اللہ جو ہے وہ سب کو کھلاتا ہے، وہ رازق ہے۔ رازق کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس لیے ہم کو مانگنا کس سے چاہیے؟ اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، کیونکہ وہ ہی اللہ جو ہے وہ تمام انسانوں کو، جانوروں کو، سب کی کھلانے والا جو ہے وہ اللہ ہی ہے۔ تو فرق ہو گیا نا بہنوں، کہ ایک جو ہے وہ کھلانے والا ہے اور ایک جو ہے وہ کھانے والا ہے۔ کھانے والا جو ہے وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا۔ مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کی تردید بھی اسی طرح کی گئی تھی کہ کانا یا کلانی طعام، کیا کہا گیا تھا کہ وہ دونوں کھانا کھاتے ہیں اور وہ الہ کھانا نہیں کھایا کرتے۔ یعنی وہ جو عیسائی لوگ جو ہیں وہ مریم علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو جو کہتے تھے کہ وہ جو ہیں ہمارے خدا مانتے تھے ان کو، تو یہاں پر ان کے خدا نہ ہونے کی جو تردید کی گئی ہے قرآن میں، وہ یہی کہا گیا ہے کہ یہ کانا یا کلانی طعام، یعنی وہ دونوں تو کھانا کھاتے ہیں، اور جو کھانا کھاتا ہے وہ جو ہے خالق مالک نہیں ہو سکتا ہے، وہ الہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بات یہاں پر کہی گئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کہ جس کو کھانے کی جو محتاج ہوتا ہے، صرف کھانے کی بات نہیں ہے، کسی بھی چیز کا جو محتاج ہوتا ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا ہے۔
الہ وہ ہوتا ہے جس کو کسی کی جو دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، دوسروں کی حاجات اور ضروریات کو پورا کرتا ہے، وہ الہ ہوتا ہے۔ وہ الہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ ہمارا انسانوں کا محتاج ہو، تو وہ کبھی الہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بہنوں، یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو سرپرست بنا لوں، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور سب کو کھانا کھلاتا ہے لیکن کسی سے کھانا نہیں لیتا ہے۔ اب آگے کی یہ بات، قل انی، آپ کہہ دیجئے کہ انی امرتو، مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکون اول من اسلم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے ان سے کہ مجھے یہی حکم ہوا ہے، ان اکون، کہ میں ہو جاؤں، اول من اسلم، سب سے پہلے سر تسلیم خم کرنے والا، ولا تکونن من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں شامل نہ ہوں۔ تو کیا کہا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے لوگوں کو بتانے سے پہلے، لوگوں کے ایمان لانے سے پہلے، اول مسلم، کیا کہا گیا، ان اکون اول من اسلم، ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے میں ایمان لانے والا بن جاؤں، یہ مجھے حکم دیا گیا ہے، سب سے پہلے سر تسلیم خم میں کروں، اور میں ولا تکونن من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جاؤں۔ تو یہاں پر یہ کہا گیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کی زبان سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ تم ان سے کہہ دو کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا بن جاؤں، اسلام میں ایمان سے کے ساتھ میں شامل ہو جاؤں، اور ولا تکونن من المشرکین، اور تم ہرگز نہ ہونا مشرکین میں سے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا ہے، کہلوایا گیا ہے کہ اس امت میں سب کو اللہ کی طرف بلانے سے پہلے میں خود مسلمان بن جاؤں اور نمونہ پیش کروں، لوگوں کے سامنے خود مسلمان بن کر لوگوں کے سامنے میں نمونہ پیش کروں، اور ہرگز شرک کرنے والوں میں نہ ہو جاؤں۔ یعنی ایمان اور شرک دو متضاد، دو اپوزٹ چیزیں ہیں۔ اب یہ کہا، اسلام کیا کہا گیا ہے، سب سے پہلے میں اسلام لے آؤں، سب سے پہلے میں مسلمان بن جاؤں۔ تو اسلام کیا ہوتا ہے، اسلام اصل میں ہے کیا؟ تو یہ اس کی تعریف یہ ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو دوست نہیں بنا سکتے، اللہ کے علاوہ ہاں کوئی ہمارا حامی اور مددگار نہیں ہے، نہ ہی ہم کسی اور سے رزق مانگتے ہیں۔ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر اور باطن میں اللہ کے آگے جھک جانے والا، یعنی دل سے بھی، یعنی تمہاری ظاہری حالت بھی یہ ہونی چاہیے کہ تم اللہ کے سامنے سر تسلیم خم ہو، اور تمہارے دل میں بھی یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کو ہم اپنا خالق مالک جو ہے قبول کرتے ہیں، یعنی ہم جو ہیں اللہ کے آگے جھک جائیں، اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیں، اپنی عقل، سوچ، خوشی، اپنی رضامندی سب اللہ کی مرضی کے تابع کرنا، یہ اصل میں اسلام ہے۔ تو ہم غور کریں اس بات پر کہ کیا ہم ہو گئے ہیں اللہ کے آگے، سر تسلیم خم کر لیا ہے ہم نے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ چیزیں تو ہم اللہ کی مان لیتے ہیں، مگر کچھ چیزیں جو ہیں جس پہ ہماری انا پر ضرب پڑتی ہے یا ہم کو کچھ قربانی دینی پڑتی ہے، تو کیا ہم ان چیزوں پر اللہ کی بات کو مانتے ہیں یا اللہ کی بات کو اوپر رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں؟ جو ہماری استاد تھیں وہ کہا کرتی تھیں کہ ایک شادی ہوتی ہے، کارڈ چھپتا ہے، لوگ بڑے بڑے الفاظ میں اس پہ لکھ دیتے ہیں کہ ان نکاح من سنتی، نکاح جو ہے اللہ کے رسول کی سنت ہے، تو ہم اس کے اوپر تو لکھ دیتے ہیں کارڈ کے اوپر، مگر ہم جو اس میں ساری رسمیں کرتے ہیں تو وہ کہیں سنت کے خلاف تو نہیں ہے، اوپر تو بڑا بڑا لکھ دیا ہم نے، مگر رسمیں جو ہیں وہ ہم سنت کے خلاف تو نہیں کر رہے ہیں۔ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، اگر ہم جہیز نہیں دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، اگر ہم ہلدی مہندی کی رسم نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ ہم کو نہیں کرنی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہا گیا ہے کہ میں لوگوں کے سامنے ایک مثال پیش کروں
کہ میں جو کہتا ہوں وہ میں اس پر عمل بھی کرتا ہوں۔ تو اگر ہم جو بات دوسروں سے کہہ رہے ہیں اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو ہماری بات میں جو ہے اصل میں اثر پیدا ہوگا، ورنہ لوگ یہی کہیں گے تو یہ کہتی تو کچھ اور ہیں اور کرتی کچھ اور ہیں، تو پھر ہماری بات کا لوگوں کے اوپر اثر نہیں ہوگا۔ ہم کو کرنا وہی ہے جو ہم لوگوں سے کہہ رہے ہیں، اور یہی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ میں سب سے پہلے اللہ کا فرما بردار بن جاؤں، جو بات میں لوگوں سے کہتا ہوں وہی بات میں خود کر کے دکھاؤں گا، اس کے بعد میں وہ بات لوگوں سے کہوں گا۔ اب بہنوں یہ آگے کی جو آیت ہے، آیت نمبر 15، وہ دیکھیے، قل انی اخاف، آپ کہہ دیجئے کہ میں ڈرتا ہوں، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، ان عصیت اگر میں نافرمانی کروں، کس کی؟ ربی، میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں کس چیز سے ڈرتا ہوں؟ عذاب یوم عظیم، میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ بات فرمائی ہے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو یہاں پر یہ لوگوں کو، دوسرے لوگوں کی تنبیہ کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر رسول بھی، اللہ کا رسول، اللہ کا محبوب بندہ بھی اگر اللہ کی نافرمانی کرے گا تو قیامت کے دن اس سے بھی باز پرس کی جائے گی، اور پھر دوسرے لوگ اپنا انجام جو ہے خود سوچ لیں۔ اس بات کو بتا کر اس کی اہمیت واضح کی گئی ہے کہ اگر اللہ کا رسول بھی اگر اللہ کی حکم کے خلاف کوئی بات کرے گا یا کوئی کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول اپنی زبان سے یہ بات فرما رہے ہیں کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کروں میں اگر، تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یعنی بڑے دن کو جو پکڑ ہونے والی، بڑے دن کا عذاب کا مطلب کیا ہے؟ قیامت کے دن کا عذاب۔ بڑا دن مطلب قیامت کے دن۔ اور ہم انسان جو ہے، ہم سب کو اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، کیونکہ نافرمانی جو ہے وہ باعث عذاب ہے، نافرمانی کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کی دیکھا دیکھی، اکثر مسلمان جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تو محبت کا دین ہے اور اس میں نڈر ہو کے جو چاہے وہ کرو، اللہ بہت غفور الرحیم ہے۔ یہ صحیح ہے بہنوں کہ اللہ کی رحمت جو ہے اس کے غضب پر چھائی ہوئی ہے، اور مگر ہم کو اللہ سے ڈرنے کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ اللہ سے ڈرنے کو جو ہم کو کہا جا رہا ہے تو یہ جو ڈر کی نفسیات ہوتی ہے نا، وہ انسان سے اطاعت کرواتی ہے۔ اگر ہم کسی سے ڈرتے ہیں تو ہم اس کی نافرمانی کبھی نہیں کریں گے۔ ہم اپنے والدین سے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان سے ڈرتے ہیں، تو ہم کبھی ان کی نافرمانی کا کام نہیں کریں گے۔ تو یہ جو اسی لیے کہا گیا ہے کہ بڑے دن کے عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے یہاں پر۔ تو بہت سے کام ہم دنیا میں ڈر کے جو ہیں وہ کر لیتے ہیں، ڈرتے ہیں ہم کسی چیز سے اور ڈر کے ہم وہ کام کر لیتے ہیں۔ ایک مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو امتحان کا ڈر نہ ہو تو آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو واقعی اتنی توجہ سے قرآن سنیں گے اور اتنی توجہ سے گھر جا کر روز اسے دہرائیں گے، اور یہ جو آپ سے امتحان لیا جاتا ہے تو یہ تو صرف ایک بہانہ ہے، اور آپ میں کہ کس چیز کا بہانہ ہے کہ آپ اس سے ڈر کی نفسیات کے تحت کچھ سیکھ جائیں۔ یعنی اگر آپ سے اگر امتحان نہیں لیا جائے گا بہنوں تو کبھی آپ اس کا ریویژن نہیں کریں گے، آپ اس کو اتنی توجہ سے نہیں پڑھیں گے آپ کو۔ تو یہ جو ڈر کی نفسیات ہے، امتحان سے ڈر کی نفسیات سے آپ لوگ یہ کوشش کی جاتی ہے کہ آپ لوگ اس سے کچھ سیکھ جائیں۔ تو اس آیت سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے کہ گناہ جو ہیں وہ سزا کا سبب بنتے ہیں۔ اگر ہم گناہ کریں گے، نافرمانی کریں گے تو وہ جو ہے اس سے عذاب ہوتا ہے ہمارے۔ کچھ اب گناہ جو ہیں اس کے بارے میں دیکھیے کہ کچھ گناہ جو ہے وہ عام نیکیوں سے مٹ جاتے ہیں۔ ہم نے پڑھا ہے قرآن میں کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہیں، چھوٹی چھوٹی گناہوں کو نیکیاں مٹا دیتی ہیں، ہے نا۔ تو یہ جو ہے گناہ کے مٹنے کا سبب جو ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، اس سے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ ہمارے معاف ہو جاتے ہیں۔ اب جو ہے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے توبہ لازم ہے،
تو اگر ہم نے گناہ ہو گیا ہم سے جانے انجانے ہم سے گناہ ہو گیا، اگر ہم توبہ کر لیں گے تو ہمارے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائیں گے۔ مگر کچھ دیکھیں ابھی ہم نے کیا پڑھا، کچھ نیکیاں جو ہیں چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہم کرتے ہیں تو ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ مٹ جاتے ہیں، مگر کچھ گناہ ہم سے ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے توبہ لازم ہے۔ ہم توبہ نہیں کریں گے تو وہ ہمارے گناہ جو ہے ہماری نیکیوں سے نہیں مٹا دیے جائیں گے۔ اور ایک اور چیز یہاں پر لکھی گئی ہے کہ کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ ان کے لیے گناہوں کا کفارہ جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، یعنی کچھ بڑے بڑے گناہ جو ہم کرتے ہیں، دیکھیں گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مواقع فراہم کیے ہیں کہ یہ کام کرو تو تمہارے گناہ جو ہے وہ مٹا دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو موقع دیتا ہے توبہ کرنے کا، اصلاح کرنے کا، اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ ایسی حالت میں میرے پاس آئے کہ اس کے تمام گناہ جو ہے وہ دھلے ہوئے ہیں، وہ گناہ سے پاک صاف ہو کر وہ ہمارے پاس آئے۔ تو جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں تو وہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ آپ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو ان کا جیسے قسم کھاتے ہیں، روزہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ ساری چیزوں کا کفارہ ہم کو دینا پڑتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ اور اگر ہم نے دیکھیے وہ ایک تو ہوتا ہے حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد بندوں کی، اگر بندوں کی حق تلفی ہم سے ہوئی ہے تو ہم کو کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا، ہم کو کیا کرنا ہے، بندوں سے معافی مانگنا ہے ہم کو۔ جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اور سب سے بڑی شرک جو ہے وہ ایسا گناہ ہے جو معافی نہیں ہوتا ہے۔ یہاں کیا بتایا گیا ہے کہ شرک کی معافی نہیں ہے، باقی سارے جتنے بھی گناہ ہیں وہ اللہ چاہے تو معاف کر دے گا، ہم معافی مانگیں گے، ہم کفارہ ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کر دے گا۔ مگر شرک جو ایسا گناہ ہے جو معاف نہیں ہوتا ہے۔ یہاں اسیتو یعنی میں جو ہے اگر میں نافرمانی کروں جو یہاں پر لکھا گیا ہے تو اس سے مراد کیا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، یعنی آپ ان سے کہیے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ آگے دیکھتے ہیں کہ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، یعنی اور اس دن جو شخص عذاب سے بچ گیا، اس دن یعنی قیامت کے دن جو شخص عذاب سے بچ گیا، فقد رحمہ اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا، وذالک الفوز المبین اور یہ نمایاں کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اس دن عذاب سے بچ گیا، یعنی جو اس دن جنت میں چلا گیا، عذاب اس کو نہیں ہوا بلکہ کیا ہوا، وہ یعنی جنت میں وہ چلا گیا، اس نے عذاب سے نجات پالی، دوزخ سے وہ بچا لیا جائے گا، تو سمجھ لیجئے کہ وہ اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی اور اللہ نے اس پر اپنا خاص فضل و رحم کیا ہے۔ اور بہنوں ایک بات یہ ضرور آپ لوگ سن لیجئے کہ کوئی بھی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر اللہ کی عذاب سے بچ نہیں سکتا ہے۔ صرف اپنے عمل کی وجہ سے کوئی بھی شخص جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ لوگوں نے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ بھی نہیں؟ فرمایا میں بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، اور یہی ہے اصل بڑی کامیابی۔ یعنی جہنم سے بچنا جو ہے، عذاب سے بچنا جو ہے، وہی ہے بہت بڑی کامیابی۔ یعنی کیا کرنا ہے، اگر ہم جہنم سے بچا لیے گئے اور ہم جنت میں چلے گئے تو ہم کامیاب ہیں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور یہ حدیث میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحم ہوگا، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا، اور تو وہ جو کیا عذاب سے بچا لیا جائے گا، اور یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔ آگے دیکھتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر اللہ تجھے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، فلا کاشف لہ الا ہوا، تو اس تکلیف کو اس کے سوا کوئی اور دور نہیں کر سکتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ کوئی بھلائی کرنا چاہے اپنے بندے کے ساتھ،
فہو علی کل شیء قدیر، تو اللہ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اس میں یہاں سے دیکھیں، اس میں شرک کی جڑ جو ہے وہ کٹ جاتی ہے۔ انسان کا یہ عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے کہ دکھ اور درد کو دور کرنے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ فائدہ پہنچانے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ تو پھر جب اللہ ہی ہم کو فائدہ پہنچائے گا، ہمارے اور دکھ اور درد دور کرنے پر وہ قادر ہے، تو ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو کیوں پکاریں؟ کسی اور کے سامنے ہم نظر و نیاز کیوں پیش کریں؟ ہم صرف اور اللہ کے آگے سر تسلیم خم کریں، دوسرے اور کے کسی کے آگے نہ کریں۔ اگر یہ دونوں باتوں میں اللہ مالک و مختار ہم سمجھیں گے کہ دکھ اور درد دور کرنے میں بھی اور آرام پہنچانے میں بھی اگر مالک اللہ ہی ہے، تو پھر اس کو شرک کی کبھی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی۔ یعنی ہر چیز تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اور اگر تمام دنیا کے تمام لوگ جو ہیں سارے کے سارے وہ جمع ہو جائیں اور ہمیں فائدہ پہنچانا چاہیں، تو وہ ہمیں فائدہ نہیں دے سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے یہاں پر، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لڑکے، میں تجھ کو چند کلمات سناتا ہوں، ان کو یاد رکھنا، اللہ تجھے محفوظ رکھے گا۔ تو اللہ کو یاد رکھ، بس تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ جب کچھ مانگنا ہو اللہ ہی سے مانگو، جب مدد کی ضرورت ہو اسی سے مدد مانگو، اور جان رکھو اگر تمام جہان مل کر تجھے نفع پہنچانا چاہے تو صرف تجھے اتنا ہی نفع پہنچا سکتا ہے جتنا اللہ چاہے گا، اور اگر سارا جہان مل کر تجھے کوئی نقصان دینا چاہے تو صرف اتنا ہی نقصان دے سکتا ہے جتنا اللہ نے تیرے حق میں لکھ دیا ہے۔ لہٰذا تم لوگوں کا ڈر اپنے دل سے نکال دو۔ ہم کو یہی کرنا ہے کہ اب لوگوں کا ڈر اپنے دل سے نکال دینا ہے، کیونکہ کوئی بھی آفت اللہ نے لکھ رکھی ہے تو ہم اسے روک نہیں سکتے، اور اگر کوئی بھی مصیبت اللہ ہمارے پاس سے ہٹا دے تو کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی طاقت جو ہے وہ آپ کو نقصان نہیں دے سکتی ہے۔ ایک دعا بھی ہے نا ہم کو سکھائی گئی ہے کہ یہ دعا ہے، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یعنی اس میں یہی کہا گیا ہے کہ اگر تمام لوگ جو ہیں، اگر اللہ ہمیں کچھ دینا چاہے تو کوئی اسے ہٹا نہیں سکتا ہے، اور اگر کوئی اللہ نے ہمارے نصیب میں نقصان یا آزمائش لکھ دی ہے تو تمام جہان کے لوگ جو ہیں اگر مل جائیں تو وہ آزمائش کو ہم سے دور نہیں کرتے ہیں۔ آزمائش کو دور کون کر سکتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہماری آزمائش کو ہم سے دور کر سکتی ہے۔ تو یہاں پر یہی بات یہاں اس آیت میں سمجھائی گئی ہے کہ اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس تکلیف کو اس کے سوا کوئی اور دور نہیں کر سکتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ بھلائی کرنا چاہے تو بھی وہ اس چیز پر قادر ہے۔ آگے کی آیت دیکھتے ہیں، وَهُوَ الْقَاهِرُ فوق عبادہ، اور وہ اپنے بندوں پر پورا اختیار رکھتا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ دانا بھی ہے اور خبر رکھنے والا بھی ہے۔ یعنی یہاں پر اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی شخص غلبہ و اقتدار کے پنجے سے نکل ہی نہیں سکتا ہے، نہ کہیں بھاگ سکتا ہے۔ لہٰذا بندوں کے لیے بہترین روش یہی ہے کہ اللہ کے آگے سر تسلیم خم کریں۔ اللہ جو ہے وہ بندوں کے حالات سے پوری طرح واقف ہے، وہ خوب سمجھتا ہے کہ ان کے لیے کون سی کارروائی جو ہے مناسب ہوگی۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھا ہے سورہ البقرہ میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی انسان کے اوپر اس کی استطاعت سے زیادہ زور نہیں، آزمائش اس کی استطاعت سے زیادہ نہیں ڈالتا ہے۔ یہ ہم بندے ہی ہیں جو کمزور ہیں، تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، تھوڑی سی آزمائش آتی ہے تو ہم اللہ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں کہ اللہ میں ہی کیوں۔ اور اگر بہت ساری اللہ تعالیٰ نے ہم کو انعامات دیے ہیں تو وہ انعامات تو کبھی ہم اس پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں، مگر ذرا سی آزمائش آئی کہ ہم فوراً جو ہے رونا بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر ہمارا یہ ایمان ہو بہنوں
کہ جو بھی آزمائش آئے گی وہ اللہ ہی کی طرف سے آئے گی، اور اگر آزمائش اللہ کی طرف سے آئے گی تو اس کو دور کرنے والا بھی تو اللہ ہی ہے۔ پھر ہم کیوں یہاں وہاں جائیں، پھر ہم اور کسی کا دروازہ کیوں کھٹکھٹائیں، ہم کس کا دامن پکڑ کر بیٹھ جائیں؟ ہم صرف اور صرف اللہ کا دامن پکڑ کر بیٹھ جائیں، اور ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ آزمائش جو ہے وہ ڈالی ہوئی اسی کی ہے، اور وہی ہم کو اس آزمائش سے نجات دلا سکتا ہے، کوئی اور نہیں دلا سکتا ہے ہم کو اس سے آزمائش سے نجات۔ اب دیکھیے آگے کی آیت دیکھتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، ایو شیء اکبر شہادہ قل اللہ، کیا کہا گیا؟ آپ ان سے پوچھئے کہ سب سے بڑھ کر سچی گواہی کس کی ہے؟ قل اللہ، آپ کہیے اللہ کی۔ شہیدم بینی بینکم و بینکم، یعنی جو گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ، اور یہ کہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے، لِأُنذِرَكُمْ، تاکہ میں اس سے تمہیں ڈراؤں، بھی اس کے ذریعے سے، وَمَن بَلَغَ، اور ان سب کو بھی جن تک یہ پہنچے، أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، تو کیا واقعی یہ گواہی دے سکتے ہو، تم یہ گواہی دے سکتے ہو، أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهَةً أُخْرَىٰ، کہ اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بھی ہیں۔ قُل لَا أَشْهَدُ، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو ایسی گواہی نہیں دیتا۔ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ صرف وہ ایک ہی ہے۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں اس شرک سے بالکل بیزار ہوں جو تم کر رہے ہو۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا ہے کہ میری طرف آپ ان سے کہیے کہ آپ ان سے پوچھئے کہ سب سے بڑھ کر سچی گواہی کس کی ہے؟ آپ کہیے اللہ کی، جو میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ گواہی بہنوں دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو آنکھوں دیکھی گواہی ہوتی ہے جس کو ہم وٹنس کہتے ہیں، دوسرا جو ہوتا ہے ایسی یقین کامل کے بنا پر جو گواہی ہوتی ہے اسے ایویڈنس کہتے ہیں۔ ہم مسلمان جو ہیں وہ کیا ہیں، ہم نے دیکھا نہیں، آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، ہم نے نہ جنت دیکھی ہے، نہ جہنم دیکھی ہے، نہ روز قیامت دیکھی ہے، نہ اللہ کو دیکھا ہے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، مگر ہم اپنے جو ہمارا یقین کامل ہے، ہمارا پکا یقین ہے، اس کی وجہ سے ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہی شہادت کیا ہے؟ آنکھوں دیکھی شہادت نہیں ہے یہ، بلکہ ہم نے ان کو کتابوں میں پڑھا ہے، اور رسول جو ہیں ان کو اللہ کو نہ ہم نے دیکھا ہے نہ رسول کو دیکھا ہے، بلکہ ہم نے انہیں کتابوں میں پڑھا ہے، اور پھر ہم کو یہ یقین ہے کہ اللہ جو ہے وہ کائنات کا ایک ایک چیز کا اللہ مالک ہے، یہ ہمارا یقین کامل ہے۔ یہ ہم کو اس کا علم جو کیسے ہوا ہے کہ کتابوں میں پڑھ کر ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا، اللہ کے بارے میں پڑھا، تو ہم کو یقین ہو گیا کہ یہ جو ہے اس کی گواہی جو ہے میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی جو ہے کافی ہے۔ شہیدم بینی و بینکم، نیز یہ کہ قرآن یہ ان کے اللہ کے درمیان، میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ، اور یہ بھی قرآن جو ہے میری طرف وحی کیا گیا ہے، لِأُنذِرَكُمْ، تاکہ میں اس کے ذریعے سے تم کو بھی ڈراؤں اور ان سب کو ڈراؤں جن تک یہ قرآن پہنچا ہے۔ یعنی کیا، یہ جو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست اور یہ رسالت اور یہ قرآن جو ہے کب تک کے لیے ہے؟ آخرت میں قیامت تک کے لیے ہے۔ کفار مکہ جب تھے، یہود و نصارہ کی بہت زیادہ اکثریت تھی، بہت سارے لوگ تھے، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا، یہود اور نصارہ نے۔ تو کفار کہنے لگے کہ بتاؤ اب تمہاری رسالت کی گواہی کون دیتا ہے؟ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، یعنی اللہ اور میرے یا تمہارے درمیان اس بات پر گواہ ہے کہ میں جو ہوں وہ اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات کہلوائی گئی کہ ہم کو کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے یہودیوں نے بھی انکار کر دیا، نصارہ نے بھی انکار کر دیا، مگر ہم کو ان کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔
ہمارے لیے جو ہے اللہ کی گواہی جو ہے وہ کافی ہے، اور میں اللہ کا رسول ہوں، یہ گواہی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور جو کچھ بھی میں کہہ رہا ہوں اللہ کے حکم سے ہی کہہ رہا ہوں۔ تو یہ چیز بھی اس بات پر گواہ ہے کہ یہ قرآن اللہ ہی نے مجھ پر نازل کیا ہے، اور اللہ مجھے رسول بنانے کا اور قرآن نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں تم لوگوں کو بھی آخرت کے عذاب سے وقت رہتے متنبہ کر دوں، ڈرا دوں، روک لوں، اور اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو بھی ڈراؤں جن تک یہ آواز پہنچے۔ اس آیت میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ صرف اس وقت کے لیے عربوں کے لیے رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے، بلکہ اللہ کے رسول کی رسالت جو ہے تمام دنیا کے لوگوں کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ اور اس سے ہم کو یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ امت مسلمہ کا فرض ہے کہ قرآن کی آواز کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دے، ہے نا۔ اس کے لیے ہم کو یہ نہیں کہ بہت بڑا قرآن کا عالم بننا ہے، ایک آیت بھی اگر تم نے سیکھ لی ہے تو اسے لوگوں تک پہنچا دو، مگر یہ ہمارا حق ہے، ہم کو لوگوں تک یہ بات پہنچانا ہے ہم کو۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا ہے کہ کیا تم واقعی یہ گواہی دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بھی ہیں؟ قُلْ لَا أَشْهَدُ، آپ ان سے کہیے کہ میں تو ایسی گواہی نہیں دے سکتا۔ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، آپ تو میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ اللہ جو ہے وہ ایک خدا ہے، الہ واحد، اور قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور جو تم شرک کرتے ہو میں اس سے بالکل بیزار ہوں۔ یعنی یہاں پر کیا کہا گیا ہے کہ یہاں پر کیا تم یہ واقعی گواہی دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بھی ہیں؟ آپ ان سے کہیے میں تو ایسی گواہی نہیں دیتا، الہ صرف وہ ایک ہے، اور میں اس شرک سے بالکل بیزار ہوں جو تم کر رہے ہو۔ تو یہاں بتایا گیا ہے کہ گواہی جو ہے وہ صرف قیاس اور گمان پر نہیں دی جا سکتی ہے، جب تک کہ اس کے متعلق یقین کامل یا حقیقی علم نہ ہو تو اسے واضح دلائل سے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہاں پر مشرکین مکہ تم یہ بتاؤ کہ تم اپنے ان معبودوں کے متعلق ایسی گواہی لا سکتے ہو کہ اگر تم ایسی گواہی دے بھی دو تو بھی میں کم سے کم ایسی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یعنی انہوں نے انکار کر دیا تھا، اللہ کی طرف سے ان سے سوال کیا گیا کہ تم جن کو معبود بنا کر بیٹھے ہوئے، کیا ان کے بارے میں تم کوئی گواہی ہے تمہارے پاس، یا تم محض گمان اور قیاس کے لیے تم نے ان کو الہ بنا لیا ہے؟ تو یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ تم اگر گواہی دے بھی دو تو میں تو کم سے کم اس بات کی گواہی نہیں دے سکتا ہوں، میں تو تم بیزار ہوں، یہ جو شرک تم کر رہے ہو میں اس سے بیزار ہوں، اور میرا تو صرف یہی عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ پھر آگے دیکھیے الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو کتاب دی گئی، یعرفونہ، وہ اسے ایسے پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ پہچانتے ہیں اپنے بچوں کو، الذین خسروا انفسہم، ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہاں پر یہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی، یعنی جو اہل کتاب ہیں، وہ اسے یعنی پیغمبر کو وہ یہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یعنی یہاں پر جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ محاورہ یہ ایک محاورہ تھا جو عربوں میں بولا جاتا تھا، جن کے اگر کسی شخص کے متعلق انہیں پختہ یقین ہوتا تھا کہ وہ اسے ایسے پہچانتے ہیں تو کیا کہتے تھے، وہ تو اسے ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ یعنی جیسے ایک باپ جو ہے وہ بہت سارے بچے کھڑے ہیں، کوئی کلاس میں بہت سارے بچے کھڑے ہیں تو وہ اپنے بیٹے کو فوراً پہچان لیتا ہے۔ اسی طرح اہل کتاب جو ہے ان کی کتاب میں جو نشانیاں آخری نبی کے بارے میں بتائی گئی تھیں وہ ان کو پہچانتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہی نبی ہیں جن کی بشارت ان کی کتابوں میں دی گئی ہے۔
پھر بھی اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو اس کی جو وجوہات ہیں، اس کی جو وجہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ان کو ایمان نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے، وہ ہماری قوم میں نہیں آیا، وہ ہمارے خاندان میں نہیں آیا، اور وہ جو ہے حسد، بغض، یہ ساری چیزیں تھیں۔ اس وجہ سے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے کو تیار نہیں تھے۔ ان کا یہ ایمان تھا کہ کوئی بھی نبی بنی اسرائیل کے علاوہ آ ہی نہیں سکتا ہے، تو جو کچھ بھی ہو یہ کیا کر رہے تھے، اپنا ہی نقصان کر رہے تھے۔ تو بہنوں، آخر میں یہاں پر یہی بتایا گیا ہے کہ الذین خسروا انفسہم، انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، فہم لا یؤمنون، پس وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی خسارے میں انہوں نے صرف اسی جو ضد کہتے ہیں نا، ضد، حسد، اس وجہ سے وہ لوگ نہیں مان رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کوئی اور وجہ نہیں تھی۔ ان کی کتابوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی نشانیاں بتائی گئی تھیں، وہ ساری نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھیں، مگر ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان نہیں رہے تھے رسول، اور صرف مان نہیں رہے تھے بلکہ وہ لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے تھے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔